बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान की मईशत, ख़ासकर हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनको कैसे ओवरकम या फिक्स जो है वो किया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब एक परसेप्शन तसर जो है वो तकवीत पा रहा है कि ये जो मुत्तहिदा हुकूमत बनी, जिसे कौमी इत्तेहादी हुकूमत भी कहा जाता है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इन्होंने जो है, जो इमरान खान ने पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तक जो ओवरऑल मुल्क को नुकसान पहुंचा, उन सारी चीज़ों का जो खमियाजा है वो क्यों ये भुगते। तो खान को हुक्मरानी करने दी जाती, पौने 4 साल उसने कर ली थी भाई, ये साल सवा साल रह गया था, तो क्यों इन्होंने जो है वो इस मामले में कूदे जब इनको पता था कि मईशत की ये हालत है और जब हमें अगर हुकूमत मिलती है तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि अब वो सारा शिफ्ट जो है वो इस हुकूमत की तरफ हो गया है, महंगाई का, बेरोज़गारी का। और यही जो लोग बैठे हैं अब हुकूमत में, जब ये पोजीशन में थे इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये लॉन्ग मार्च किया करते थे महंगाई के ख़िलाफ़ और ये सारा कुछ। अब जब ये हुकूमत में आए हैं तो इनको वही चैलेंजेस दरपेश है जो इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश थे, अब वही इनको दरपेश है और ये उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बोझ जो है वो मुसलसल आवाम पे पड़ रहा है। पेट्रोल की मैं आपको बात करता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ कि एकदम किस तरीके से नियर अबाउट 60 रुपए का इजाफा विद इन 15 दिन भी शायद पूरे नहीं हुए कि एकदम कर दिया गया। अब उसका खमियाजा आवाम भुगतेगी और पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो एकदम आसमान से बातें करने लग जाएगी, कीमतें जो हैं वो इंतहा को पहुंचेंगी। और जो आम गरीब इंसान है जो पहले ही उसकी हालत दिगर गूं थी, तो वो शायद इससे निमट ना सके। तो लोग इसी वजह से कह रहे हैं, बहुत सारे तजिया निगार, बहुत सारे जो वेल अवेयर लोग हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग भी, कि भाई इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उस गंद में ये पड़ते। बात तो उनकी किसी हद तक लॉजिकल है। मैं एक ये ट्वीट भी मैंने पढ़ा कहीं पे कि वो जो 3.5 साल या पौने 4 साल जो इमरान खान को अवाम गालियाँ दी महंगाई, बेरोज़गारी और उसकी गलत ख़राब मुआशी पॉलिसियों की वजह से, अब वो एक ही रात में वो इस हुकूमत के पलड़े में आ गई, इसी हुकूमत को पड़ गई उतनी ही गालियाँ। बात किसी हद तक लॉजिकल भी है, हकीकत भी बिल्कुल यही है। जब आवाम पेट्रोल पे पंप पे जाते हैं तो एकदम कीमत बढ़ी हुई देखते हैं तो उन्होंने गालियाँ तो देनी है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने निकालना है। तो यही कुछ जो है इन दिनों हर जगह पे हो रहा है। अब पेट्रोल की कीमतों की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, इवन कि सब्ज़ी के रेट भी जो है नर्ख वो भी बढ़ेंगे। अब उसमें भी कुछ वजूहत ऐसी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। तो बात यह है कि जब पानी लगाया जाता है और ख़ासकर वो जो इनको नहरी पानी नसीब नहीं या दस्तियाब नहीं है, आजकल वैसे भी पानी की किल्लत है, तो कुछ इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे मीठा पानी ज़मीन से निकलता है तो ट्यूबवेल के ज़रिए आपाशी की जाती है, तो उसमें पेट्रोल डीजल ही इस्तेमाल होता है ना। तो जब कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं तो वो फिर उससे जो फसल तैयार होगी, जिसको जो है ट्यूबवेल का पानी दिया गया और वो डीज़ल के ऊपर, तो वो चीज़ें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कितना असर जो है वो पड़ेगा इन फ्यूल प्राइसेस का। तो यूँ बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। अब इस मसाइल से निमटा कैसे जा सकता है, बात यह है, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि ये तो इस पीडीएम की जो हुकूमत है इसको भी पता था कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हमें इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो फिर अगर इनमें वो कैपेसिटी ना होती तो शायद ये हुकूमत ना लेते। अब इन्होंने इन जो जानबूझकर ये हुकूमत ली है, सिर्फ उसका वजह ये नहीं है कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, और नहीं भाई, उन्होंने अपनी सियासत करनी है, अवाम में दोबारा वापस जाना है। तो मुझे लग रहा है कि इनके पास कहीं ना कहीं
कोई ना कोई सलूशन मौजूद है। अगर नहीं है तो इनको वो सलूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सलूशन पाकिस्तान की इस दिगरगू मईशत का सलूशन, पॉसिबल सलूशन किसके पास है और क्या हो सकता है। मैं इस हवाले से जो मेरी अपनी स्टडी है मैं आपको बताता चलूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी के आप जितने भी स्टेटमेंट पढ़ें, जब वो हुकूमत में नहीं थे, इवन के अपोजिशन में थे, तो वो उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो बार बार ये जरदारी साहब कहते थे कि अगर हमें हुकूमत मिली, अगर हम हुकूमत में आए तो विद इन 1 ईयर हम पाकिस्तान की मईशत को जो है वो फिक्स कर देंगे। ये जरदारी साहब का ऑन द रिकॉर्ड बात है। वो इस हवाले से एग्जाम्पल देते रहे। 2008 वाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत था उसकी एग्जाम्पल हमेशा जरदारी साहब कोट करते रहे। इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुतअद्दिद मरतबा कहा कि 2008 में जो हमें हुकूमत मिला उसमें भी यही कुछ था, फ्यूल प्राइसेस, सबकी शार्टेज और ये सारा कुछ, इवन के आटे चीनी के लिए भी लाइनें लगी होती थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई तो विद इन 1 ईयर उन्होंने इन तमाम मसाइल का जो है इनको का सलूशन दे दिया, हल कर लिया और फिर पाकिस्तान का जो मईशत है उसको तरक्की की रास्ते पर, उसको ट्रैक के ऊपर डाल दिया और यूँ फिर पाकिस्तान अपग्रेड होता रहा। तो अब जो है अगरचे डायरेक्ट बरह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन जो हुकूमत है इसको बनाने में, इसको बिठाने में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि हुकूमत का हिस्सा है। ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस टाइम वज़ीर ख़ारजा का कलमदान जो है वो उनके पास है और इस हवाले से वो अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो फॉरेन पॉलिसी को, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के रिलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया था इमरान खान की वजह से, वो उस पे जो है उन्होंने फोकस किया हुआ है। और जैसा कि हमने देखा कि जो उनके ये 1 महीने का जब से उन्होंने हलफ लिया और फिर देख ले कि दुबई, अमेरिका, UNO, चीन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, तो ये सारी वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो आलमी तशख़्ख़ुस है जिसको ख़राब किया गया था, जिसको जो है वो डैमेज किया गया था इमरान खान की हुकूमत ने, उसको जो है वो दोबारा से फिक्स भी कर रहे हैं, रिपेयर भी कर रहे हैं और बहाल भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इकॉनमी जो है वो इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान की मईशत है। अवाम को जो भूख के लाले पड़े हुए हैं वो सबसे बड़ा मामला है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने की ज़रूरत है। अब उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने सदर जरदारी साहब की वो बातें कोट की, तो इस हवाले से हुकूमत मिलने के बाद जरदारी साहब ने कराची में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तजावीज़ दी पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे डालने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए तजावीज़ दी गई। और कौन वो तजावीज़ जो जरदारी साहब का जो था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स, हमें आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें पाकिस्तान की मईशत को जो है वो फिक्स करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन ढूंढने पड़ेंगे। उन्होंने कुछ सलूशन जो है वो तजवीज़ भी किए, लेकिन मेरी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि जरदारी साहब की जो दानिशमंदी है उससे भरपूर फ़ायदा लिया जाए। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2008 की हुकूमत थी, जो मैंने उसको स्टडी किया कि किस तरीके से उन्होंने इन तमाम माशी जो मसाइल थे इसको किस तरीके से हल किया, तो उनके पास कोई गीदड़ सिंगी नहीं थी, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उन्होंने हल जो किया वो ऐसे इकदामात उठाए, और वो इकदामात क्या हैं कि वो ये हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन जिसे हम कहते हैं कि अवाम के ज़राए आमदन अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो ये जो महंगाई है बढ़ती हुई, और मोस्टली महंगाई इसका आलमी तनाजुर में अगर हम इसको देखते हैं तो इसका इंटरनेशनल इफ़ेक्ट होता है पाकिस्तान के ऊपर भी और वर्ल्ड वाइड भी। जैसे तेल की प्राइसेस हैं तो इनको से न बुर्द आज़मा होने के लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ाने होते हैं,
اور بڑھائے جا سکتے ہیں، اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت جو ہے وہ کرتی رہی ہے، اور یہی زرداری صاحب جو ہے وہ سلوشن بھی دیتے رہے ہیں، اور یوں بھی کافی سارے اور بھی سلوشن ہیں، لیکن جو سب سے مین سلوشن جو کارگر ہوتا ہے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے وہ عوام کے سورس آف انکم کو بڑھایا جانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بھی بڑھایا، اور پھر ایسی پالیسیز معاشی پالیسیز پاکستان میں لانچ کی گئیں کہ جس سے عام شخص کا، عام عوام کا ذرائع آمدن جو ہے وہ بڑھے، تو اس وجہ سے وہ جو مہنگائی تھی اس کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ اب بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے جب زرداری صاحب پرپوز کر چکے ہیں تو ہمارے وزیر خزانہ کو چاہیے کہ وہ زرداری صاحب سے کنسلٹ کریں ہر اس معاملے پہ، اور ان کی دانش مندی سے جو ہے یا ان کی حکمت سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور اس حوالے سے آؤٹ آف باکس سلوشن جو زرداری صاحب نے پیش کیے ہیں یا ان کے ذہن میں اور کوئی ایسے سلوشنز ہیں تو وہ ان سے کنسلٹ کر کے ان سے رائے لے کر ان کو جو ہے فی الفور امپلیمنٹ جو ہے وہ کیے جائیں۔ یہ تو ایک معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل مہنگائی اور انٹرنیشنل جو تیل کی پرائسز ہیں اس پہ کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ جی اس کا بھی حل ہے، اور اس کی بھی چابی جو ہے وہ صدر زرداری صاحب کے پاس ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جب یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف تھا، تو ان دنوں کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک زرداری سب سے یاری۔ اب ایک زرداری سب سے یاری کا جو مقصد یا مطلب وہ لوکلی نہیں، وہ ایک انٹرنیشنل بھی میسج تھا، اور میں نے اس میسج کو کس طریقے سے لیا میں آپ کو پریکٹیکلی چیزوں کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں۔ وہ یوں کہ یہ تو پاکستان میں موسٹلی لوگ یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ زرداری صاحب کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ امریکہ کے اندر برسر اقتدار رجیم میں، یعنی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایون جب جوئی بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے تو یہاں پہ زرداری صاحب نے ان کو ریاست پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز جو وہ ایوارڈ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو بائیڈن کے لابنگ ہے وہ بھی سنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہائر کیا ہوا ہے، اور یہ اس ٹائپ کا، تو ان کا بہت قریبی تعلق ہے، یعنی کہ ریاست پاکستان اور ریاست متحدہ پاکستان کے درمیان جو بائی لیٹرل ریلیشنز اور تعلقات ہیں یا فرینڈشپ کا ایک ہے میکانزم ہے، اس سے بھی ہٹ کے ایک ذاتی جو بانڈ ہے، ایک ذاتی جو تعلق ہے وہ صدر زرداری کا بائیڈن کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک، یہ تقریباً پاکستان کے موسٹلی لوگ جو ویل اویئر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ اب دوسری سائڈ پہ کیا ہے؟ دوسری سائڈ پہ اس ٹائم دنیا کو یہ جو مسائل درپیش ہیں، اور خاص کر پاکستان کا سب سے بڑا جو بل ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید 27% ہم اپنا ریونیو جو ہے وہ پیٹرول لینے پہ خریدتے ہیں عالمی منڈی سے، تو اس حوالے سے رشیا نے جو ہے وہ دنیا کو آفر کیا ہوا ہے 30% لیس پرائز پہ پیٹرول۔ ٹھیک ہے، جو عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس سے کم پہ رشیا نے جو ہے وہ سب آفر کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کے پاس، اگرچہ خان نے پریکٹیکل ایز سچ ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے ایک نریٹو بلڈ کرنے کی اٹیمپٹ کی رشیا کی اس آفر کو لے کے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے جب یہ نئی رجیم آئی، نئی حکومت آئی، اس نے کہا کہ اگر کوئی ٹاکس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کوئی آفر ہے تو ہم اس پہ ورک کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ اگر سستا تیل ملتا ہے تو ہم خریدیں گے، لیکن اس میں ایک تھا کہ سینکشنز نہ لگیں۔ یہ ایک بات جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کی، یہ ایک بات سامنے آئی۔ اب میں اس کا چیز بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو تعلق ہے وہ جیسے بائیڈن کے ساتھ تعلق ہے نا، ویسا ہی زرداری صاحب کا تعلق روس کے ساتھ بھی ہے، روس کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے۔ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے، یہ شاید آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو یہ رشیا کے وزٹ پہ بھی گئے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم پریزیڈنٹ پیوٹن پرائم منسٹر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 سے 12 دن زرداری صاحب رشیا میں رہے، اور آن دی ریکارڈ تو اس کا 1 یا 2 دن کا وزٹ ہے، لیکن وہ وہاں پہ ان چیزوں میں مصروف رہے، تعلق داری میں
اور پاکستان جو آئسولیٹ ہو رہا تھا خاص کر اسامہ کی کلنگ کے بعد، وہ اس حوالے سے پاکستان کے لیے رشین جو ہیلپ ہے وہ اس کو سیکھ کرتے رہے. اس وجہ سے ان کی تمام رشیا کی جو مین رجیم تھی یا ہے، جو اقتدار میں جو لوگ ہیں، جو رسپانسیبل پرسن ہیں، ان سب سے ملاقاتیں ہوئی تھی. ایک اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایون کہ یہاں تک کہ گیلانی صاحب کی کئی متعدد ملاقاتیں ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ، اور زرداری صاحب کے دور کے اندر ہی تقریباً یہاں پہ دورہ شیڈول ہو گیا تھا، اور اکتوبر میں ہی اس نے پریزیڈنٹ پیوٹن نے پاکستان کا وزٹ کرنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر، آصف علی زرداری کی دعوت کے اوپر. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم سپریم کورٹ نے یوسف زائی گیلانی کو نااہل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا دورہ وہ کینسل ہوا. اب اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ رشین جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے چیئرمین دمیتری میدویدوو ہے، اور وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بہت قریبی ان کا تعلق ہے. یعنی آن دی ریکارڈ تقریباً 4 سے 5 میٹنگز آن دی ریکارڈ تو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ہیں، شاید اس سے بھی اور بھی زیادہ ہیں. تو وہ اس ٹائم اس کا جو عہدہ ہے نا رشین سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین کا، وہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی ایک بڑا عہدہ ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، لیکن وہ سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق ہے. تو یوں اگر ہم چاہیں، اور پھر فارن منسٹر تو ابھی بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو زرداری صاحب اگر چاہیں تو پاکستان کو یہ جو اگر روس واقعی میں سستا تیل پرووائڈ کر رہا ہے، تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے وہ اس حوالے سے بھی پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرا سکتے ہیں. وہ اپنا انفلوئنس، وہ اپنے ذاتی تعلقات، وہ ریاست پاکستان کے جو اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، ان سب کو ایک ساتھ ایک لڑی میں پرو کے وہ پاکستان کے لیے الٹرنیٹ سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور تیل وہ لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں پاکستان جو ہے وہ رشیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، بینگ دی ممبر آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے ہم ممبر ہیں اور فل ممبر ہیں. اور SCO جو ہے وہ رشیا لیڈ ایک آرگنائزیشن ہے، چائنا اور رشیا لیڈ، یعنی کہ مین رشین لیڈ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، اور اٹس الٹرنیٹ ٹو نیٹو. ٹھیک ہے، تو جب ہم وہاں تک رشیا کی اتنی قربت میں ہیں تو پھر یہ چیزیں اتنا اچھا. پھر اس میں ایک مسئلہ آتا ہے سینکشنز کا. ٹھیک ہے، اب زرداری صاحب کا اتنا تعلق واسطہ تو ہے، اور وہ میں بتاؤں کیسے. جب ایران کا ایگریمنٹ ہوا، ایران گیس پائپ لائن کا، تو اس ٹائم بھی تو سینکشنز کا تھریٹ تھا، امریکہ نے تھریٹ بھی کیا، لیکن پاکستان پہ سینکشنز تو نہیں لگائی نا. تو وہ زرداری صاحب نے اپنا انفلوئنس یوز کیا، تو اب پاکستان انہیں اس انفلوئنس سے بھی یعنی کہ وہ انفلوئنس دوبارہ یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا کی کسی تیل اور گیس کی کمپنی پہ جو ہے وہ سینکشنز ہوں اور اس پہ پاکستان کو پرابلم ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو ایک دوسرے وے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں کہ ہمیں رشیا کو ڈالر میں پے کرنے کی بجائے روبلز اگرچہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کا ایک اور سلوشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ وہ بارٹر ٹریڈ سسٹم پہ آ سکتے ہیں. کیونکہ وہ بارٹر ٹریڈ سسٹم کی خود حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے رشین سائڈ سے. اب اگر پاکستان اس حوالے سے کچھ کرنا چاہے تو پھر پریزیڈنٹ زرداری کا جو انفلوئنس ہے وہ استعمال ہمیں کرنا ہوگا، اور یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی ہے جو دیتا چلوں کہ جیسے ہماری تیل جو ہے، جیسے میں نے بتایا سب سے زیادہ ہمارا بل جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا آتا ہے، تیل اور گیس کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ ہنٹ دیا ہے پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ کے اندر، جب ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس پہ دوبارہ کام کرنا مطلب ہے شروع کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتاؤں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہے، ایرانی سائڈ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، پاکستانی سائڈ پہ اس کو جو ہے وہ بنایا جانا ہے. تو پاکستانی سائڈ پہ اتنا جو ہے وقت یا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا. تو وہ یوں یہ بھی سلوشن جو ہے وہ نکل سکتا ہے.
پاکستان کی انرجی کی ضروریات جو ہیں وہ یہاں سے بھی پوری ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ IMF سے ایک اپیل کی ہے, اور بڑی ایک لاجیکل اپیل ہے ان کی, اور IMF کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور اگر وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں تو صاف ظاہر ہے وہ کنسیڈر بھی ہوگی. وہ اپیل کیا ہے, بڑی چارمنگ اپیل ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہمارے IMF کے ساتھ یہ سابقہ حکومت نے کیے, لیکن اس کے بعد دنیا کی جو صورتحال ہے اوورآل وہ تبدیل ہو گئی. اس میں انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرائن کا جو تنازع ہے اس نے جنم لیا, اور اس تنازع کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ پیک پہ چلی گئیں, وہ بہت مہنگی ہو گئیں. اچھا, اب ہمارا سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ اس جنگ کی وجہ سے جو فوڈ شارٹیج ہے, وہ غذائی قلت کا بھی بحران پیدا ہوا. تو اب اوورآل ہول دی ورلڈ جو ہے وہ یہ فیس کر رہی ہے پیٹرولیم ہائی پرائسز کی وجہ سے مسائل, اور غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اور دوسری سائڈ پہ غذائی بحران جو ہے وہ دنیا کے اندر جنم لے رہا ہے, پنپ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے مین ٹارگٹ پہ رکھی کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے صورتحال اب یکسر مختلف ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مطلب دوبارہ یعنی کہ ایگریمنٹ کرے, ٹھیک ہے, تاکہ جو اب حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کے اور موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کیے جائیں. تو اب یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس سلوشن کے لیے صدر آصف علی زرداری سے جو ہے وہ مشاورت کرے, اور ان کو کہے کہ وہ اپنا نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کیا جائے, اور پاکستان کو جو ہے وہ اس کی معیشت کو فکس کرنے کے لیے فل فور جو ہے وہ سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جائیں. ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ ہو یا روس سے تیل خریدنے کا معاملہ ہو, تو ان کو جو ہے صدر زرداری صاحب کو اس حوالے سے ان کا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور ہوپ فلی کہ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان دوبارہ جو ہے وہ اس کی معیشت بھی, اس کی فارن پالیسی بھی جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے گی. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.